حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی گزرے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ بچپن ہی سے دینی کاموں میں دلچسپی لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے راستہ چلتے ہیں، کس طرح قدم اٹھاتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں، کہاں مڑے ہیں۔ پھر جب اسی راستے سے دوبارہ سفر کرنا ہوتا تو راستہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل فرماتے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم اٹھایا ہوتا ویسے ہی یہ اٹھاتے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے تھے یہ بھی رک جاتے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں مڑتے تھے ویسے ہی یہ بھی راستے میں مڑتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، تفسیر و حدیث میں بہت اونچا مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ نقل کیا جا رہا ہے جس سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت اور قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ ایک عیسائی نے 4 سوال لکھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ ان تمام سوالوں کے جواب آسمانی کتابوں سے دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا کہ وہ ان سوالوں کے جواب لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے کاغذ قلم سنبھالا اور وہیں کے وہیں جواب لکھنے بیٹھ گئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے ایک دن پیدا ہوئے، پھر ایک ہی دن، وقت اور مقام پر ان کا انتقال ہوا، لیکن ان سے ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے بھائی کی عمر 100 سال چھوٹی ہوئی۔ یہ دونوں بھائی کون تھے؟ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ پہلا جواب یہ دیا کہ جن دونوں بھائیوں کے متعلق تم دریافت کیا کرتے ہو وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں۔ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے اور وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال تک مارے رکھا اور پھر زندہ کر دیا۔ وہ زندہ ہو کر اپنے گھر گئے، اس کے کچھ دنوں بعد زندہ رہے، پھر آپ کی اور آپ کے بھائی کی ایک ہی وقت میں وفات ہوئی۔ قرآن شریف میں ہے، اللہ نے انہیں 100 سال موت دی اور زندہ کر دیا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا، وہ کون سی زمین ہے جس پر ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک بار سورج نکلا ہو؟ اس سے پہلے زمین پر نہ کبھی سورج نکلا اور نہ کبھی نکلے گا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ جس زمین پر اب تک صرف ایک بار سورج نکلا ہے اور پھر کبھی نہ نکلے گا، وہ زمین سمندر کی گھاٹی ہے جو دریائے قلزم کی تہہ ہے۔ اسی جگہ فرعون اپنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے تھے۔ تیسرا سوال یہ پوچھا، وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی، اور قبر اپنے مردے کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے نکل کر زندہ رہا ہو اور پھر مرا ہو۔ تیسرے سوال کا جواب یہ دیا گیا، وہ قبر جو خود بھی زندہ تھی اور جس کا مردہ بھی زندہ تھا، اور وہ قبر اپنے مدفن کو سیر کراتے پھرتی تھی۔ وہ قبر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جس نے آپ کو نگل لیا تھا۔ وہ خود بھی زندہ تھی اور حضرت یونس علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ مچھلی آپ کو لیے ہوئے دریا میں ادھر ادھر چلتی تھی، پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکلے اور ایک عرصہ زندہ رہ کر طبعی موت پائی۔ چوتھا سوال یہ کیا گیا، وہ کون سا قیدی ہے جسے قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور قیدی بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ چوتھے سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ جو قیدی قید خانے میں سانس بھی نہیں لیتا اور پھر بھی زندہ رہتا ہے
یہ وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں قید ہے، خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں فرمایا اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے۔ یہ تمام جوابات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی کو بھیج دیے اور وہ جوابات پڑھ کر حیران رہ گیا۔ تمام سوالوں کا جواب پا کر کہنے لگا، شاید مسلمانوں میں کوئی نبی اب بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔